قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا ہے، جوڑوں میں. خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. نباتات میں بھی جوڑے بنا دیے، انسانوں میں بھی جوڑے بنا دیے، اور ومما لا یعلمون، بہت ساری ایسی چیزوں میں بھی جوڑے ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ یہ سنگل ہیں، حالانکہ وہ پیر ہیں، ان میں بھی جوڑے ہیں. آج تو سائنس نے ان رازوں سے جب پردہ اٹھایا ہے تو پتا چلا کہ بھئی ہر چیز ہی اسی اصول پہ چل رہی ہے. اس کائنات کا پورا نظام ہی اسی پہ چل رہا ہے. پیئرنگ ہے، جوڑے ہیں، صرف ایک کمارے چھڑے چھاٹ ہیں جو بغیر جوڑوں کے گھوم رہے ہیں، تبھی ان کے جوڑ خراب ہو رہے ہیں. جوڑے نہیں ہے نا تو جوڑے نہ ہونے سے کیا خراب ہو رہا ہے؟ جوڑ پہ اثر پڑ رہا ہے، گھٹنوں کی بیماریاں، مریض. تو اللہ کا تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے بھائی. ہر چیز کو دیکھو، ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا نا. تو جوڑا کہتے کس کو ہے؟ آپ کی جو بہت اہم پوائنٹ ہے، اللہ کرے اتر جائے دماغ میں. اندھیرے کا جوڑا کیا ہے؟ کس سے ہم کمپیئر کرتے ہیں اندھیرے کو؟ روشنی سے. بہت اہم پوائنٹ کی بات اللہ نے دماغ میں ڈالی ہے. حالانکہ اندھیرے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم سوتے ہیں، اور اندھیرے کی اور بہت ساری خاصیتیں ہیں، لیکن اندھیرے کی اصل خاصیت جس سے وہ روشنی کو ممتاز، جس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے، وہ ہے اندھیرا ہونا، کچھ نظر نہ آنا. اور لائٹ جس کی وجہ سے لائٹ ڈارکنیس سے یا اندھیرے سے جدا ہوتی ہے، وہ اس کی لائٹنیس اور برائٹنیس ہے. وہ اس کی کیا ہے؟ اس کی لائٹ، اس کا لائٹ ہونا، اس میں روشنی کا ہونا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو اسلام نے کہہ دیا نا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے گا تو حرام، عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے گی تو حرام. وجہ کیا ہے؟ مرد اور عورت جو جوڑے ہیں نا، اس میں کیا چیز ہے؟ مرد طاقت اور قوت کا، مردانگی کا نام ہے، اور عورت نسوانیت، کمزوری. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں نسوانیت ہو، عورت پن ہو. تو یہ جتنا عورت میں عورت پن ہوگا، مردانگی نہیں ہوگی، اتنی وہ اٹریکٹیو ہوگی. اور جتنے مرد میں مردانگی ہوگی، اتنا ہی وہ عورت کے مقابلے میں جوڑا بننے کے لائق ہوگا. تبھی ہم کہتے ہیں ایسی عورت سے شادی کرو جس میں عورت پنا کوٹ کے بھرا ہوا ہو. جس میں عورت پنا کیا ہوتا ہے؟ گھر داری، بچے پیدا کرنا، بچوں کو پالنا، ماں کی ممتا کا جذبہ، شوہر کے مقابلے میں آواز کو نیچا رکھنا. اور عورتوں سے کہتا ہوں ایسے مرد سے شادی کرو جس میں مردانگی کوٹ کے بھری بھی ہو، بہادر ہو، کانفیڈنس ہو، آواز میں دم ہو، لپسٹک پاؤڈر نہ لگاتا ہو. سمجھ آ رہی بات کی نہیں آ رہی ہے؟ بیوٹی پارلر میں دونوں ہی سج رہے ہیں جا کے. اس کا مطلب یہ کمپیئرنگ اس کو تقریباً اسی جیسا مل رہا ہے. اور وہ مردوں والی ڈریسنگ کر رہی ہے، شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی، بچے پیدا نہیں کر رہی، ماں کی ممتا ہی نہیں ہے. کہ میں نے ابھی لائف کو انجوائے کرنا ہے، میں ابھی مردوں کے شانہ بشانے چل رہے ہیں. جیسے آج کل لبرل انٹیاں خواتین کو الو بنا رہی ہیں، میں نے مردوں کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں، میں کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہوں، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے، مردوں کی اطاعت نہیں کرنی. اور وہی مردانگی والے بال یہاں تک کرا لینے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا جمشید صاحب ہیں یا کوئی خاتون ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا. باہر ملکوں میں بوڑھی عورتیں بالکل اتنے سے بال رکھتی ہیں، قابل ترس حالت ہے ان کی. وجہ کیا ہے؟ ان بیچاریوں کے کوئی بال بنانے والا بھی نہیں ہوتا، اس لیے بالوں میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو وہ مشین پھیر دیتی ہے. وہاں کی بوڑھی عورتیں اور جمشید میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. ہماری بوڑھی عورتوں کے تو بچے بال بنا رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں، پوتیاں اور بہویں، یہ سب خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان عورتوں میں عورت پنا کم ہو گیا، مردوں سے مشابہت بہت زیادہ ہو گئی. تو وہ جوڑے والا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا بھائی. جوڑے کا ہے، تبھی تو جمشید سے شادی ہو رہی ہے ان ملکوں میں، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ ڈفرینس ختم ہوتے ہوتے بالکل ہی بہت سی جگہوں پہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، اور ہومو سیکشولیٹی کی طرف آ گئے. اس لیے اسلام نے کہا عورت ہی بن کے رہے گی. کیسے رہے گی؟ فل نسوانیت ہو اس میں، وہ زیورات کا استعمال کرے، وہ جائے بیوٹی پارلر، کوئی حرج نہیں ہے، وہ چوڑیاں پہنے، وہ زیور پہنے، یہ اس پہ سوٹ کرتا ہے، وہ ساڑیاں پہنے. اور مرد وہ کیا کرے گا؟ اس میں مردانگی ہونی چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ کریموں پاؤڈروں کا محتاج نہ ہو. آج کل بہت مشکل ہے یہ باتیں سمجھانا. خیر، خواتین کو پسند بھی اسی طرح کے مرد آ رہے ہیں آج کل جو تھوڑے سے زنانے اسٹائل والے ہوتے ہیں، کیونکہ فطرت سب کی چینج ہو رہی ہے. فطرت سب کی چینج ہو رہی ہے بھائی، اس لیے آدمی بنا کرو آدمی.